السلام علیکم دوستوں، آج آپ کے سامنے ایک اور نیا سوال نامہ پیش کیا جائے گا۔ دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں دلی نگر نگم لکھا ہوا ہے، تو یعنی کہ ایم سی ڈی کے حوالے سے، دلی ایم سی ڈی کے میونسپل کارپوریشن آف دہلی، اس کے حوالے سے کوئی پیپر ہوگا، اور وہ اردو کے جتنے بھی امتحانات ہیں ان سب کے لیے بڑا اہم اور ضروری ہوگا۔ دیکھیے یہاں بھی میں نے اردو لکھ دیا ہے، اور خاص کر کے ابھی جو ہمارے سامنے 809/24 ٹی جی ٹی اردو کا جو ایگزام ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اردو کے امتحانات ہوں گے ان کے لیے بھی بہت زیادہ مفید و کارگر ہے۔ یہ دیکھیے، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن دہلی لے لیا میں نے، یہ این ڈی ایم سی ہے۔ اور اب ہم اپنا سوال نامہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے سوال نامہ میں یہاں پر کوشش یہی کروں گا کہ پورا سوال نامہ آپ کو دکھایا جائے اور صرف جو ہے وہ صحیح جواب بتایا جائے۔ سب سے پہلا سوال، اپبھرنش کے کیا معنی ہیں؟ بگڑی ہوئی زبان۔ اگلا سوال، گریرسن نے کس کو معیاری اور ادبی اردو سے قریب تر بتایا ہے؟ دیکھیے گریرسن نے جو ہے وہ پراکرت کو ادبی اردو سے قریب تر بتایا ہے۔ اگلا سوال، اردو زبان نے پر اپنی بنیاد قائم کی خالی جگہ، یعنی کہ کس زبان پر کھڑی بولی پر اپنی بنیاد قائم کی ہے؟ اگلا سوال، اردو کی نشو و نما میں عہد اکبری میں کون سی بولی سد راہ بنی؟ برج بھاشا۔ اگلا سوال، دکن میں اردو زبان کے تصنیف و تالیف کا سلسلہ کس کے دور سے شروع ہوتا ہے؟ بہمنی دور کے۔ اگلا سوال، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کس کے عہد میں گلبرگہ تشریف لائے؟ دیکھیے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز دہلی میں پیدا ہوئے، اور یہ جو ہے وہ فیروز شاہ بہمنی کے وقت میں دہلی سے گلبرگہ تشریف لائے، جن کو جو ہے وہ ریسیو کرنے کے لیے یا جن کے ویلکم کے لیے خود جو ہے وہ فیروز شاہ بہمنی شہر سے باہر حاضر ہوا تھا۔ اگلا سوال، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا تخلیق کار کون ہے؟ نظامی بیدری۔ اور یہ مثنوی ناقص الطرفین کہلاتی ہے۔ اس میں 1032 مکمل شعر ہیں اور 1033واں جو ہے وہ نامکمل شعر ہے، اسی لیے یہ 2065 مصروں کی مثنوی کہلاتی ہے۔ اگلا سوال، گلشن عشق کس کی تصنیف ہے؟ تو دیکھیں گلشن عشق کس کی تصنیف ہے؟ گلشن عشق جو ہے وہ غواصی کی، کس کی ہے؟ غواصی۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کون سی نثری تصنیف ہے، یعنی کہ جس کا تعلق جو ہے نثر سے ہو؟ دیکھیے قطب مشتری، گلشن عشق، طوطی نامہ، یہ تینوں مثنوی ہیں، اور صبرس یہ نثری تصنیف ہے۔ اگلا سوال، غواصی کی مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کی تاریخ تصنیف کیا ہے؟ 1639 عیسوی۔ اگلا سوال، کس شاعر نے ایہام گوئی کی مخالفت کی؟ دیکھیے چاروں شاعر شروع میں ایہام گو تھے، ایہام گوئی میں انہوں نے جو ہے وہ تباہ آزمائی کی، لیکن اس کے بعد میں انہوں نے جو ہے وہ ایہام گوئی سب سے پہلے کس نے ترک کی، یعنی کہ کس نے مخالفت کی؟ وہ حاتم نے۔ اگلا سوال، مرزا محمد رفیع سودا کس کے شاگرد تھے؟ شاہ حاتم کے۔ اور سودا کے انتقال پر کیا کہا تھا مرزا حاتم نے؟ کہ آج ہمارا پہلوان سخن مر گیا۔ اگلا سوال، ممکن ہے کہ نے پہلے مرثیے کو مسدس کی شکل دی ہو؟ کس نے؟ سودا نے۔ سودا نے ہی جو ہے وہ مرثیے کو مسدس کی شکل دی ہے۔ اگلا سوال، بقول محمد حسین آزاد تصوف جیسا انہوں نے کہا اردو میں آج تک کسی نے نہیں کہا؟ کس کے بارے میں کہا ہے؟ خواجہ میر دردی، اردو ادب کے سب سے بڑے صوفی شاعر ہیں۔ اگلا سوال، میر حسن کا شاہکار اور بہترین کارنامہ کون سا ہے؟ یعنی کہ کس صنف میں؟ دیکھیے نام نہیں دیا بلکہ صرف صنف پوچھ لیے، تو کون سی کس میں ہے؟ مثنوی میں، اور مثنوی ہے سحر البیان۔ اگلا سوال، میر تقی میر کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو دیکھیے میر تقی میر جو ہے وہ اکبر آباد یعنی آگرہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ اکبر آباد یعنی آگرہ میں، اور ان کا انتقال جو ہے وہ لکھنؤ میں ہوا۔ اگلا سوال، میر تقی میر کی ذکر میر کس صنف سے متعلق ہے؟ تو میر نے اپنی جو خود نوشت لکھی ہے فارسی زبان میں، اس کا تعلق جو ہے وہ
خود نوشت سے ہے۔ اگلا سوال، انشاء کی دریائے لطافت کا موضوع کیا ہے؟ دریائے لطافت جو ہے وہ قواعد کی سب سے پہلی کتاب ہے، یہ فارسی میں لکھی گئی ہے اور پنڈت برج موہن دتا دریا کیفی نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ اگلا سوال، رانی کیتکی کی کہانی کس کا عمدہ نمونہ ہے؟ اردو زبان کا، اس میں عربی فارسی کے ذرہ برابر بھی لفظ نہیں ہے۔ اگلا سوال، قصیدہ گوئی میں سودا کے بعد کون مشہور ہوئے؟ دیکھیں، سودا جو ہے وہ قصیدہ نگاری کے آفتاب کہلاتے ہیں اور ذوق جو ہے وہ مہتاب کہلاتے ہیں، یعنی کہ ان کے بعد کے۔ اگلا سوال، مرزا غالب کو کس زبان سے ازلی مناسبت تھی؟ ازلی مناسبت یعنی کہ بہت زیادہ دلی لگاؤ، بہت پسند، تو انہوں نے ہر جگہ اپنی فارسی دانی کا جو ہے وہ خوب تذکرہ کیا ہے اور انہیں جو ہے وہ فارسی سے ازلی مناسبت تھی۔ اگلا سوال، ان میں سے کس شاعر کا خاندانی پیشہ طبابت تھا؟ طبابت کسے کہتے ہیں؟ حکمت، یعنی کہ جو یونانی پریکٹیشنرز ہوتے ہیں ان کو طبیب کہتے ہیں، تو کون تھے؟ مومن۔ اگلا سوال، جدید شاعری کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، جدید شاعری کا جو بانی کہا جاتا ہے وہ مولانا محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی، ان دونوں کے ساتھ میں کرنل ہال رائٹ کو کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، یہاں آزاد کا نام نہیں، حالی کا نام ہے، تو اس لیے حالی کو کہا جائے گا۔ کچھ لوگ نذیر اکبر آبادی کو کہیں گے، نذیر اکبر آبادی پہلے نظم گو شاعر ہیں، عوامی شاعر ہیں، لیکن جدید شاعری کے بانی نہیں ہیں۔ اگلا سوال، شبلی اور حالی کس تحریک سے وابستہ تھے؟ تو مولانا الطاف حسین حالی اور علامہ شبلی نعمانی یہ سر سید تحریک سے یا علی گڑھ تحریک سے وابستہ تھے۔ اگلا سوال، مقدمہ شعر و شاعری کے مصنف کون ہیں؟ یعنی کہ مقدمہ شعر و شاعری جو ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ تو یہ جو ہے مقدمہ شعر و شاعری تنقید کی پہلی کتاب ہے، اور کس کی ہے یہ؟ مولانا الطاف حسین حالی کی۔ اگلا سوال، حالی تخیل کائنات کا مطالعہ اور تفحص الفاظ کس کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں؟ کس کے لیے قرار دیتے ہیں حالی؟ شاعری کے لیے۔ اگلا سوال، علامہ شبلی نعمانی نے شعر العجم میں کس زبان کی شاعری کی تاریخ رقم کی ہے؟ دیکھیں، عجم جو ہے وہ عام طور پر ایران کو کہا جاتا ہے، اور عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا۔ پرانے وقت میں چونکہ عربوں کی جو زبان تھی وہ عربی تھی، اور اس کے اندر بہت زیادہ اچھے طریقے سے کسی بھی مضمون کو یا مضامین کو برتنے کا یا استعمال کرنے کا بہترین ہنر تھا، اور فارسی میں کچھ کم تھا۔ تو اسی لیے عربی شاعر جو ہے وہ دوسرے علاقوں کو عجم کہتے تھے، عجم مینس گونگا، تو کہاں کی وہ ہے؟ فارسی۔ اگلا سوال، مناسب جوڑ لگائیے۔ جیسے حالی کی جو ہے وہ حیات سعدی ہے، یعنی کہ حیات سعدی جو سوانح نگاری لکھی ہے وہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، تو علامہ شبلی نعمانی کی کون سی ہے؟ سوانح مولانا روم۔ باقی حیات جاوید، یادگار غالب اور حیات سر سید، حیات سر سید نہیں، یہ باقی دونوں جو ہے حیات جاوید اور یادگار غالب یہ حالی کی ہیں لکھی ہوئی۔ اگلا سوال، محمد حسین آزاد کس شاعر کے ہم عصر تھے؟ یعنی کہ مولانا محمد حسین آزاد کس کے ہم عصر تھے؟ مولانا الطاف حسین حالی کے، ذوق کے شاگرد سمجھ لیجئے۔ اگلا سوال، دیوان ذوق کا مقدمہ کس نے لکھا؟ تو دیوان ذوق کا جو مقدمہ لکھا تھا وہ مولانا محمد حسین آزاد نے۔ اگلا سوال، ترقی پسند تنقید سے کون سی تنقید کی ابتدا ہوتی ہے؟ اشتراکی۔ اگلا سوال، آل احمد سرور کس تنقید کے علم بردار تھے؟ یعنی کہ کس تنقید سے، کس دبستان تنقید سے متعلق تھے؟ سائنٹیفک تنقید۔ اگلا سوال، ان میں سے کس نے مشرقی ادب کی سخت مخالفت کی؟ دیکھیں، تین لوگ تو اس میں جو ہے مشرقی ادب کے دلدادہ تھے، ایک ہی تھا جو بڑا خونخوار تھا، جسے مست ہاتھی کہا گیا ہے، ڈاکٹر کلیم الدین احمد، جس نے کسی کو نہیں بخشا۔ اگلا سوال، شعر الہند کے مصنف کون ہیں؟ تو دیکھیں، علامہ سید سلیمان ندوی کی جو ہے وہ تصنیف ہے شعر الہند۔ اگلا سوال، رام بابو سکسینہ کی تاریخ ادب اردو کس زبان میں تصنیف کی گئی ہے؟
हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर के नाम से, एग्जैक्ट जो नाम है, असल जो नाम है किताब का वो है हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर, और ये जो है वो किस ज़बान में है? अंग्रेज़ी में। अगला सवाल, इनमें कौन अल्लामा इकबाल के उस्ताद नहीं रहे हैं? यानी कि कौन कौन अल्लामा इकबाल के, ये कर लेते हैं दर्ज झैल में, कौन कौन अल्लामा इकबाल के उस्ताद रहे हैं। तो देखिए, दाग देहलवी, इनसे इस्लाह ली है। मौलवी मीर हसन सबसे पहले उस्ताद हैं जिन्होंने ये पेशीन गोई की थी कि ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा शायर बनेगा, जिनकी वजह अल्लामा इकबाल की वजह से उनको जो है वो शमशुल उलमा मिला था। जब अल्लामा इकबाल ने गज़ल का एक शेर पढ़ा था कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्क़ इन्फ़ाल के, तो इस शेर पर जो है वो उन्होंने 10 रुपए का इनाम भी दिया था और ये पेशीन गोई की थी कि ये लड़का बहुत बड़ा शायर बनेगा। दाग दहलवी से जो है वो बज़रिए ख़तो किताबत यानी कि कॉरस्पॉन्डेंस इस्लाह लेते थे, और प्रोफेसर आर्नोल्ड ने इनको जो है वो फ़िलॉसफ़ी यानी फ़लसफ़ा पढ़ाया था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल ने ज़ैल के शेर में किस शायर को खिराज अक़ीदत पेश की है? नत्क को सोनार हैं तेरे लबे एजाज पर, महू हैरत है सुरैया रफ़अत परवाज़ पर। तो किसको जो है उन्होंने खिराज अक़ीदत पेश की है? इसमें मिर्ज़ा गालिब को। किसको की है? मिर्ज़ा गालिब को। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल ने यूरोप का सफ़र किस सन में किया? अल्लामा इकबाल जो है 1905 में यूरोप गए और 1908 में वापस आए। अगला सवाल, अफसानवी मजमूआ अंगारे किस सन में शाये हुआ? तो अंगारे किस सन में शाये हुआ था? 1932 में, और उसके बाद जो है वो 1936 में तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई या उसका इजलास हुआ। अगला सवाल, अख्तर हुसैन रायपुरी किस तहरीक से वाबस्ता थे? तो अख्तर हुसैन रायपुरी जो किससे वाबस्ता थे? तरक्की पसंद तहरीक से। अगला सवाल, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का पहला ऐलान नामा जो है वो कहाँ तैयार हुआ था? लंदन के एक होटल में, रेस्टोरेंट में। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? प्रेमचंद ने, और एक उन्होंने कॉल कहा था कि हमें हुस्न का मयार बदलना होगा। अगला सवाल, अफसाना ग्रहण के तख्लीक़कार कौन है? यानी कि अफसाना ग्रहण किसका है? ग्रहण, कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो, ये किसके हैं? राजेंद्र सिंह बेदी के। अगला सवाल, किस तख्लीक़ निगार के यहाँ जिन्स निगारी का पहलू ज़्यादा नज़र आता है? तो इनमें से देखिए किसके यहाँ जो है वो सबसे ज़्यादा जिन्स का पहलू नज़र आता है? तो देखिए, अगर यहाँ मंटो होता तो सीधी सी बात यह है कि मंटो जवाब होता, लेकिन यहाँ चारों औरतें हैं और उन औरतों में सबसे ज़्यादा लेडी चंगेज़ खां या इस्मत चोगताई के यहाँ नज़र आता है। अगला सवाल, नज़्म, ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों के नाम के शायर हैं? शब्बीर, हसन खां जोश, मलियाबादी की नज़्म है ये। अगला सवाल, साहिल लुधियानवी किस तहरीक से वाबस्ता थे? तो साहिल लुधियानवी जो है वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अगला सवाल, मीरा जी किस हल्के से वाबस्ता थे? तो मीरा जी जो है वो हल्का रबाब ज़ौक़ के सबसे सरगर्म रुकन रहे हैं। अगला सवाल, ज़ैल में आज़ाद नज़्म के अव्वलीन अहम शुअरा में शुमार होते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम आज़ाद नज़्म की बात करते तो हमारे जहन में तसद्दुक़ हुसैन खालिद का भी नाम आता है, लेकिन यहाँ वो नहीं है, इसीलिए अहम शुरा में इब्तदा के नून मीम राशिद का शुमार भी होता है। अगला सवाल, तौबा टैक्सिंग अफसाने के तख्लीक़कार हैं? तो तौबा टैक्सिंग किसका अफसाना है? जो अफसाना तौबा टैक्सिंग है वो है सादत हसन मंटो का। अगला सवाल, भक्ति तहरीक के अहम शायर कौन है? यानी कि सवाल नंबर 50, भक्ति तहरीक में जो है वो सबसे अहम शायर कौन है? कबीर दास। अगला सवाल, पहले पहल ज़ैल में से कौन सा नाम उर्दू के लिए इस्तेमाल होता था? इन सब में से कौन सा नाम इस्तेमाल होता था? रेख्ता। अगला सवाल, इनमें से कौन उर्दू के अव्वलिन शुअरा में इस्तेमाल होते हैं? या इनमें से कौन उर्दू के
اولین شعراء ہیں امیر خسرو. اگلا سوال, ابراہیم عادل شاہ ثانی نے موسیقی پر کون سی کتاب لکھی ہے؟ راگ ناگنیوں پر کون سی کتاب لکھی ہے؟ نورس. اگلا سوال, ولی دکنی نے دلی میں کس شاعر سے ملاقات کی؟ ولی دکنی جب دلی آئے تو انہوں نے حضرت سعد اللہ گلشن سے ملاقات کی. اگلا سوال, کس سخن کو دو بیتی بھی کہا جاتا ہے؟ رباعی کو دو بیتی بھی کہا جاتا ہے. اگلا سوال, کون سی صنف سخن رزم بزم، حسن و عشق، قصے اور افسانہ نگاری کے لیے مخصوص ہے؟ تو اب اس میں سے دیکھیے کون سی ہے، تو مثنوی میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. اگلا سوال، سوال نمبر 57، واسوخت میں شاعر کیا بیان کرتا ہے؟ یعنی کہ جو واسوخت ہے اس میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ معشوق کی بے وفائی، محبوبہ کی بے وفائی. اگلا سوال، مطلع غزل کا مطلب ہوتا ہے طلوع، اور طلوع جب کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ شروع ہوتی ہے، یعنی کہ مطلع جو ہے غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے. اگلا سوال، مسجع نثر میں کس کی پابندی ہوتی ہے؟ جو مسجع مقفع نثر ہوتی ہے اس میں کس کی پابندی کی جاتی ہے؟ اس کی جو سب سے بہترین مثال ہے وہ ہے رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب. تو کس کی ہوتی ہے اس میں؟ ردیف، قافیہ، مقطع یا بحر؟ تو کس کی ہوتی ہے اس میں؟ قافیہ آرائی بہت زیادہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ قافیہ آرائی. اگلا سوال، جس شعر میں شاعر اپنا تخلص نظم کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس میں جو ہے وہ اپنا تخلص لے کے آ جاتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں. اگلا سوال، ڈاکٹر جان گلکرسٹ کس کالج سے وابستہ تھے؟ ڈاکٹر جان گلکرسٹ جو ہے وہ کس کالج سے وابستہ تھے؟ فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی زبانوں کے صدر شعبہ یا سربراہ. اگلا سوال دیکھیں، فسانہ عجائب کا آ گیا. فسانہ عجائب کس کی تصنیف ہے؟ رجب علی بیگ سرور کی. اگلا سوال، سوال نمبر 63، اردو کی پہلی صرف و نحو کی کتاب ہے؟ یعنی کہ اردو میں سب سے پہلے صرف و نحو یا قواعد کی جو کتاب ہے وہ دریائے لطافت ہے. اگلا سوال، عود ہندی کس کا مجموعہ ہے؟ یہ خطوط کا مجموعہ ہے، پہلے خطوط کا مجموعہ ہے، اور یہ کس کا ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے. سوال نمبر 65، رام بابو سکسینہ نے سر سید کے رفقا کار کو کس لقب سے نوازا ہے؟ یعنی کہ کون سا انہوں نے لقب دیا تھا؟ یہ کہا تھا انہوں نے نورتن. سوال نمبر 66، شعر مکمل کیجیے. غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہیں جو معتقد میر نہیں. اگلا سوال، سوال نمبر 67، غالباً سب سے پہلے نے مرثیے کو مسدس میں لکھا، یعنی کہ کس نے جو ہے وہ لکھا ہے؟ سودا نے مرثیے کو مسدس میں لکھا. سوال نمبر 68، مرثیے کو کن کے عہد میں کمال حاصل ہوا؟ یعنی کہ دو شاعر سب سے بڑے ایسے ہوئے ہیں مرثیے کے، ان جیسا اب کوئی نہیں ہوگا. میر ببر علی انیس، یعنی کہ جن کا تخلص ایک اور حزیبی تھا، اور دوسرا مرزا سلامت علی دبیر. اگلا سوال، نذیر اکبر آبادی ایک خالص کون سے شاعر ہیں؟ ہندوستانی. اگلا سوال، دارالترجمہ کس یونیورسٹی کی زیر نگرانی میں تھا؟ دارالترجمہ جو ہے وہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کی نگرانی میں تھا، اور یہ اس سے قبل ہی شروع ہو چکا تھا. اگلا سوال، مولانا حالی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں ہی پیدا اور وہیں ان کا انتقال ہوا. اگلا سوال، سوال نمبر 72، ادبی انجمن پنجاب کی بنیاد کس شہر میں ڈالی گئی؟ دیکھیں، آزادی سے پہلے پنجاب کا سب سے بڑا، سب سے مشہور، سب سے تعلیم یافتہ، سب سے قابل قدر اور کالج آف سٹیز کے نام سے مشہور شہر تھا لاہور. اگلا سوال، وہیں اس کی بنیاد ڈالی گئی. اگلا سوال، مناجات بیور چپ کی داد کے شاعر کون ہیں؟ بہت ہی بہترین نظمیں ہیں دونوں مولانا الطاف حسین حالی کی. اگلا سوال، ذیل میں سے کس شاعر کو لسان العصر کہا جاتا ہے؟ کون شاعر جو ہے وہ لسان العصر کے نام سے جانا جاتا ہے؟ تو اکبر الہ آبادی.
اگلا سوال، میر امن دہلوی کی باغ و بہار کس کالج سے وابستہ تصنیف ہے؟ کہاں لکھی گئی تھی یہ؟ قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے اور فورٹ ولیم کالج کے اندر لکھا گیا ہے۔ اگلا سوال، سر سید احمد خاں کا سن پیدائش ہے؟ تو سر سید احمد خاں کب پیدا ہوئے؟ 1817 کو، دہلی کے اندر۔ اگلا سوال، امام بخش صہبائی کس کالج سے متعلق تھے؟ تو امام بخش صہبائی جو ہے وہ قدیم دلی کالج یا مدرسہ غازی الدین حیدر سے وابستہ تھے اور یہ فارسی کے وہاں استاد یا پروفیسر تھے۔ اگلا سوال، فراق گورکھپوری کا پورا نام کیا تھا؟ رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری۔ اگلا سوال، نقش فریادی کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو نقش فریادی کس نے رکھا تھا؟ فیض احمد فیض نے اپنے مجموعہ کلام کا نام۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو ستاروں سے آگے جو ہے یہ کیا ہے؟ افسانی مجموعہ ہے۔ باقی تینوں یہ آگ کا دریا اور چاندنی بیگم یہ ناول ہے۔ اگلا سوال، پریم چند کا ناول سیوا سدن کس نام سے اردو میں شائع ہوا؟ یعنی کہ بازار حسن جو ہے وہ سیوا سدن کے نام سے ہندی میں اور اردو میں بازار حسن کے نام سے شروع ہوا، شائع ہوا۔ اگلا سوال، شیکسپیئر تھیوریٹیکل ڈرامہ کمپنی کے بانی کون تھے؟ دیکھیں، سب سے زیادہ جو شیکسپیئر پر کام کیا ہے وہ آغا اشر کشمیری نے کیا ہے اور انہی کے نام سے انہوں نے تھیوریٹیکل کمپنی بھی بنائی تھی۔ اگلا سوال، نیاز فتح پوری نے گیتانجلی کا اردو ترجمہ کس نام سے کیا؟ گیتانجلی کس کی کتاب ہے؟ ربندر ناتھ ٹیگور کی۔ یہ پہلے انڈین یا پہلے ہندوستانی جن کو لٹریچر یعنی کہ ادب کا نوبل ملا ہے، ان کی کتاب ہے گیتانجلی۔ اس کا ترجمہ نیاز فتح پوری نے اردو میں کیا ہے اور وہ کس نام سے کیا ہے؟ عرض نغمہ۔ اگلا سوال، اقبال کی کون سی نظم کو ہندوستان کا مرثیہ کہا جاتا ہے؟ خضر راہ کو جو ہے وہ ہندوستان کا مرثیہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، فسانہ آزاد کا سب سے مشہور کردار کون ہے؟ خوجی۔ اگلا سوال، نظم کے دائرے کو وسیع کر کے جدید رنگ میں ڈھالنے والے ہیں، یعنی کہ نظم کے دائرے کو وسیع کیا اور اس کو جدید رنگ میں یعنی کہ ماڈرن ٹائم پیریڈ کے اکارڈنگ لے کر آئے، کس نے کیا ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی نے کرنل ہال رائٹ کے ساتھ مل کر انجمن پنجاب لاہور کے ذریعے۔ اگلا سوال، آشفتہ بیانی میری کس کی آپ بیتی ہے؟ پروفیسر رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال، پریم چند کا آخری مکمل ناول کون سا ہے؟ سوال دیکھیے پہلے کیا ہے، یہاں آخری ناول نہیں پوچھا گیا، آخری مکمل ناول کون سا ہے؟ تو جو پریم چند کا دیکھیے سب سے پہلا اور سب سے آخری ناول نامکمل ہے، اور سب سے پہلا جو ہے وہ سب سے آخری جو مکمل ناول ہے وہ ان کا گودان ہے۔ کون سا ہے؟ گودان، یہ پریم چند کا آخری مکمل ناول ہے۔ سوال نمبر 89، ڈرامہ اندر سبھا کے تخلیق کار کون ہے؟ یعنی کہ ڈرامہ اندر سبھا جو ہے وہ کس نے لکھا ہے؟ امانت لکھنوی نے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 90، ایام اسیری میں مولانا ابوالکلام آزاد نے جو خطوط لکھے وہ کس نام سے شائع ہوئے؟ دیکھیں، قلعہ احمد نگر کی جیل سے لکھے، صدر یار جنگ یعنی بھیکم پور کے رئیس مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے، اور یہ غبار خاطر میں شائع ہوئے۔ غبار خاطر کا جو ترجمہ ہے وہ 2004 میں انگلش میں ترجمہ کرایا تھا اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے ڈی آر گوئل سے، اور اس کا جو خود پیش لفظ ہے، پری فیس ہے، وہ اس وقت کے وزیر اعظم یعنی کہ پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی نے لکھا ہے۔ اگلا سوال، فیض احمد فیض کا پیدائشی شہر کون سا ہے؟ دو بڑے شاعر ایک شہر میں پیدا ہوئے ہیں، علامہ اقبال اور ان کے بعد فیض احمد فیض سیالکوٹ۔ اگلا سوال، شکست ناول کے تخلیق کار کون ہے؟ یعنی کہ ناول جو ہے شکست کس کا ہے؟ کرشن
چندر کا۔ اگلا سوال، فسانہ آزاد کے تخلیق کار کون ہیں؟ یعنی کہ فسانہ آزاد کس کی تصنیف ہے؟ تو فسانہ آزاد جو ہے یہ تصنیف ہے رتن ناتھ در سرشار کی۔ اگلا سوال، اودھ پنج میں شائع ہوتا تھا۔ سوال نمبر 94، ناول فردوس بری کس کی تخلیق ہے؟ تو ناول فردوس بری جو ہے یہ کیسا ہے؟ نیم تاریخی ناول، اور یہ عبد الحلیم شرر کا ہے۔ اگلا سوال، ظرافت میں ڈوبے ہوئے مضامین کس اخبار کی زینت ہیں؟ یعنی کہ جو ظرافت میں ڈوبے ہوئے تھے اور کس اخبار میں شائع ہوتے تھے؟ ان میں سے جس میں خوب ہنسی آتی تھی یہ اودھ پنج میں۔ اگلا سوال، رسالہ مخزن کس شہر سے شائع ہوتا تھا؟ یہ جو ہے مخزن جو رسالہ تھا یہ عبد القادر کا تھا، اور یہ علامہ اقبال کے بہت بہترین دوست تھے، اور علامہ اقبال کا اکثر کلام، اکثر شاعری یہ مخزن ہی میں شائع ہوئی، اور یہ کس شہر سے نکلتا تھا؟ لاہور۔ اگلا سوال، مولوی عبد الحق کی تصنیف چند ہم عصر کس کا مجموعہ ہے؟ دیکھیں چند ہم عصر جو ہے وہ بڑا بہترین مجموعہ ہے خاکوں کا، جس میں گدڑی کا لال نور خاں اور دوسرے مشہور خاکے ہیں۔ اگلا سوال، حسرت موہانی کا انتقال کس سن میں ہوا؟ حسرت موہانی کا انتقال جو ہے وہ 1951 میں ہوا۔ اگلا سوال، یادوں کی بارات کس شاعر کی خود نوشت ہے؟ دیکھیں تھوڑا یہ جو ہے یہاں تھوڑا سا کنفیوز ہو سکتے ہیں، دیکھیں ایک جیسے دو نام دے دیے۔ یادوں کی بارات کس کی ہے؟ یہ جوش ملیح آبادی کی ہے۔ یہ یہاں جوشش نہیں ہے، یہ ان کا پورا نام تھا سلطان حیدر جوشش، اور جوش کا تھا شبیر حسن خان جوش ملی آبادی۔ تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی اس طریقے سے جو ہے کنفیوز کرنے کے لیے بھی دے دیا جائے۔ سوال نمبر 100 اور آخری شب کے ہم سفر کس کا ناول ہے؟ تو آخری شب کے ہم سفر جو ہے یہ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ اس طریقے سے دیکھیے یہ 1 سے لے کر 100 سوال تک ہوئے۔ میں ایک درخواست یہ کروں گا، اگر کسی سوال میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو براہ کرم آپ اسے ضرور بتائیں۔ اور یہ سوال نامہ ٹی جی ٹی اردو کے لیے، اگر ڈیلی ٹی جی ٹی اردو کی بات اگر آپ کریں تو بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ سوال نامہ ابھی تک کسی کے پاس نہ تو موجود ہے نہ ہی وہاں سے گزرا ہے۔ اس سوال نامے کو میں اس ایگزام میں خود اپیئر ہوا تھا، شاید یہ 17 یا 18 میں ایگزام ہوا تھا، ڈوزیئر بھی اس کا جو شاید میں نے اپلوڈ کیا تھا، حالانکہ اس وقت سے پہلے ہی میں جاب میں آ گیا تھا۔ تو یہ سوال نامہ بڑا اہم تھا، حالانکہ یہ سوال نامہ جو ہے وہ مجھے یہ ہمارے دوست اور بڑے بھائی محمد فہیم الدین صاحب نے جو ہے وہ مہیا کرایا ہے۔ محمد فہیم الدین صاحب نے، انہی کی طرف سے جو ہے یہ سوال نامہ ملا۔ میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ آپ کو جو بھی سوال نامہ حل کرانا ہے وہ ہمارے پاس بھیجیے، انشاءاللہ اس کو آپ کے نام کے ساتھ شائع کیا جائے گا۔ ابھی جو فی الحال سوال آتے ہیں DSSB میں وہ 1 سے لے کر 90 آتے ہیں، اور 2017 سے پہلے جو آتے تھے وہ 1 سے لے کر 100 آتے تھے۔ تو یہ سوال نامہ DSSB کے لیے بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے، کیونکہ یہ DSSB نے خود اس کو جو ہے وہ لیا ہے۔ باقی کسی بھی طرح کے سوال نامے یا پریکٹس سیٹ دوسرے بہت بہتر اس کے مقابلے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس سے آگے آپ کو DSSB کا کون سا سوال نامہ حل کرانا ہے آپ جو ہے وہ اگر بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کو حل کرایا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی DSSB کے اکثر سوال نامے میں حل کرا چکا ہوں، وہ پلے لسٹ میں پہلے سے موجود ہیں۔